السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے آج باقر سجاد. آج دو رائے کے پہلے حصے میں بات کریں گے ملک میں جاری سیاسی ہلچل کی. ایک طرف سینٹ الیکشن کے انعقاد پر بہت سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ خبریں بھی گردش میں ہیں کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سے بیک ڈور رابطے بھی کر رہی ہے. اب آج جڑاوالا میں نون لیگ نے اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا. اس جلسہ میں ایک مرتبہ پھر میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی نے نااہلی کے بعد کے بیانیے کو دہرایا. وہی عوامی عدالت اور عوام سے پوچھے گئے سوالات کا ڈنڈورا پیٹا گیا. ایک طرف مریم نواز صاحبہ نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف ایک مرتبہ پھر سخت زبان استعمال کی اور دوسری جانب میاں صاحب نے مہنگائی اور ڈرون حملوں کا ذمہ دار بھی اس نااہلی کو قرار دے دیا. نواز شریف کا کہنا ہے کہ ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ عدالت ان کو 1 سال کے لیے نااہل کرتی ہے یا تاحیات. ان کا تعلق عوام سے رہے گا. اب اس نااہلی کی مدت کا تعین کرنے کا معاملہ بھی عدالت میں ہے اور اس پر لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے. اب ان تمام پہلوؤں پر پروگرام کے پہلے 2 حصوں میں اب بات کریں گے اور اگلے 2 حصوں میں بات کریں گے کہ کیا صحافت کی کچھ ذمہ داریاں نہیں ہوتی اور انڈونیشیا میں ایک پاکستانی کی کچھ آخری خوابیں. باقر صاحب, بہت ایک پیکڈ سا شو ہے اور مختلف قسم کے نکات ہیں, لیکن اگر ہم آ جائیں میاں نواز شریف صاحب پہ, صرف ایک چیز وائرل ہو گئی, ایک سوال وائرل ہو گیا کہ جی پہلے اگر میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا, اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے کس نے نکالا. اور دوسری جانب ابھی ہم نے مریم نواز صاحبہ کا بھی حوالہ دیا تھا, وہ بھی یہی باتیں کر رہی ہیں کہ جی یہ سازشی ہیں, ان سازشیوں کو سمجھایا جائے. جب ریاست کے کچھ اہم اداروں کے متعلق یہ کچھ کہا جا رہا ہے ایک سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے یا ایک مستقبل کی وزیر اعظم کی حیثیت سے, if that سابق وزیر اعظم has his way, تو پھر کیا سمجھنا چاہیے؟ جو اس بیانیے میں جو مجھے سب سے پریشان کن چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس سمپلسٹک انداز میں, جس سادہ طریقے سے یہ بہت سے کمپلیکس ایشوز کو بیان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو لیگل کمپلیکسٹیز ہیں اس میں, جو یہ پیچیدگیاں ہیں, یہ سڑکوں پر چوراہوں پر جا کے ڈسکس کرنے والی ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے آپ کو انصاف نہیں ملا, پارلیمان میں تو آپ کی موجودگی ہے, وہاں پر آپ کیوں نہیں جا کر ڈسکس کرتے؟ میں آپ کو اس کی طرف نہیں, بٹ اگر ان کو نکال دیا گیا وہ تو پارلیمنٹ بھی نہیں جا سکتے. نہیں, ان کو تو ان کی پارٹی تو موجود ہے نا. اب دیکھیں, جو پارلیمنٹ کے پاس ایک, یا ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی آرٹیکل 188 کے تحت کس نے ڈیفائن کرنا ہے جیسے سپریم کورٹ کے ریویو پروسیس کو, کہ جی وہ کس طرح سے ہوگا. کیا ان لوگوں نے کیا؟ لیجسلیشن نہیں ہوئی, سپریم کورٹ اپنے رولز ڈیفائن کر کے چل رہی ہے. پرابلم اپنی طرف بھی ہے, آپ اپنے گریبان میں بھی جھانک کے ذرا دیکھیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ پچھلے ہفتہ جو ڈومینیٹ کرتا رہا, وہ ایک اور صاحب نے ایک اور ادارے کے بارے میں کہا. سب لوگوں نے یک زبان ہو کے ان کو کرٹیسائز کیا پارلیمنٹ کے بارے میں. جی, جب انہوں نے پارلیمنٹ کے بارے میں کہا اور سب لوگوں نے انہیں یک زبان ہو کے کرٹیسائز کیا, سب نے کہا کہ یہ غلط کہا, کیونکہ اداروں پہ اعتماد سب کا, عوام کا بحال رہنا چاہیے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آپ کو ایک ججمنٹ سے اختلاف ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ پورے ایک انسٹیٹیوشن کو تو نہیں کمپرومائز کر سکتے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اسی طرح انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر جا کے جس طرح سے عرضہ سرائی کی, سب نے کہا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب انہوں نے کیا, اور جس طرح کی سخت زبان, ایک چارج شیٹ, جیسے میں تو اسے چارج شیٹ سے کم نہیں لیتا, بلکہ ایک انسٹیگیشن بھی ہوئی اس میں ایٹ دی اینڈ, جس پہ کہا گیا کہ ان کانسپریٹرز یا ان سازشیوں سے جا کے ان کو روکے. تو یہ چیزیں کہاں پہ جا کے رکیں گی؟ کہاں پہ؟ باقر صاحب, آپ نے ابھی کہا کہ جی یہ پیچیدہ معاملہ ہے اور اس کو ہمیں سمپلسٹی کے ذریعے نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ سادہ سا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ گئے تھے جب یہ تمام پیناما کا معاملہ ہوا تھا, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھتے, شاید پھر بھی آپ اس مسئلے سے نمٹ سکتے تھے. آپ نے کہا کہ نہیں, اس طرح نہیں کریں گے, پھر اس پہ JIT کو تشکیل دے دیا. اس کے بعد JIT نے 10 والیومز کا ثبوت جو تھا وہ سامنے لا کے رکھا. تمام عوام نے بھی وہ JIT کی رپورٹ, اسی طرح ہم اس پہ زوم کر رہے تھے بار بار, لوگوں نے کلیبری فونٹ کی بات کی, گلف سٹیل ملز کی بات کی, کیمل ڈرائیوز, کانٹرڈکشنز میں وغیرہ, اور پھر آخر میں اقامہ کے طور پہ آپ نے مس ڈکلیریشن کی تھی. مس ڈکلیریشن کی بنیاد پہ آپ نے جھوٹ بولا, کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے تھے آپ صادق اور امین نہیں ہیں, کیونکہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں آپ وزیر اعظم رہ نہیں سکتے. تو یہ تو بڑی سمپل بات ہے, اور وہ اب میرے خیال سے اس سے بھی سمپل بیانیاں یہ سامنے رکھ رہے ہیں
کہ جی مجھے کیوں نکالا گیا, اور اسی ادارے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے جنہوں نے ان کو بار بار بحال کیا ہے. غلام اسحاق خان صاحب نے ان کو نکالا, ان کو بحال کر دیا گیا. مشرف صاحب نے کہا اس نے ہائی جیکنگ کی ہے, اس کو باعزت بری کر دیا. اب آخر میں جب آپ, یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو آخر کار قصوروار ٹھہرا دیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں جی یہ بت ہیں, ہم ان بتوں کو توڑیں گے. نہیں, وہ آپ کی یہ ہمیشہ سے میں نے دیکھ رہا ہوں کہ جو پولیٹیشینز, میں کسی کا نام نہیں لیتا, ٹھیک ہے نا, کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. پولیٹیشینز جو انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ وہ ایک سیلف انٹرسٹ پہ یا پرسنل انٹرسٹ سے سب چیزوں کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب نواز شریف صاحب ایک اور جو اٹھا کے ایک ایشو لے کے چل رہے ہیں, ووٹ کا تقدس, کہ ووٹ کا تقدس پامال ہو گیا کیونکہ ان کو وزارت عظمیٰ سے نکال دیا گیا, کسی وجہ سے بھی نکالا گیا, وہ ووٹ کا تقدس پامال ہو گیا. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ ووٹ کا تقدس اس وقت پامال نہیں ہوتا جب پارلیمنٹ ڈیلیور نہیں کرتی. آپ ہمارے ووٹ سے جاتے ہیں, ہمارے ٹیکسز آپ کو وہاں پہ فائنینشلی سسٹین کرتے ہیں, آپ ان پہ نہیں کرتے. مثال آپ ان کے آپ سامنے لے لیں, اپنے ملٹری کورٹس جیسی تھی. ملٹری کورٹس کی آپ نے جب ایکسٹینشن کی, ڈیبیٹ ہوئی اس کے اوپر, اس کا یہ تھا, خاص ڈیبیٹ نہیں ہوئی, نہیں ایک پبلک ڈیبیٹ جسے کہتے ہیں, میڈیا میں ہوئی ڈسکشن ہوئی, اس میں یہ کہا گیا کہ جوڈیشل ریفارمز ہم نہیں کر سکے. وہ کس کی غلطی تھی, وہ کیوں ہوئی؟ کیا ہمارے فنڈامنٹل رائٹس, پاکستانی ہے نا وہ لوگ جو اس میں ٹرائی ہوں گے, ان کے فنڈامنٹل رائٹس کمپرومائز نہیں ہوئے کیونکہ آپ کی یہ غلطی کی وجہ سے آپ نے اس پہ سگنیچر کیا. اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ ووٹ کا تقدس پامال ہو رہا ہے. ایک اکاؤنٹیبلٹی آف پبلک آفیشلز کے نام سے ایک لیجسلیشن پینڈنگ چلی آ رہی ہے 2009 سے. وہ ایک پارلیمنٹ ختم ہوئی تو وہ ختم ہو گئی, اس کے ایکسپائر ہو گئی. اس پارلیمنٹ نے اس کو دوبارہ سے انٹروڈیوس نہیں کیا گیا, نہ اس پہ کچھ ہوئی. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ووٹ کا تقدس پامال ہوا. ووٹ کا تقدس کا آپ کو اس وقت خیال رکھنا چاہیے جب آپ کام نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. جب آپ کے مفاد پہ زد آئے گی تو پھر ووٹ کا تقدس پامال نہیں ہوگا. اسی طرح جو آپ نے ایشوز ریز کیے ہیں, یہ سب اپنے نیرو انٹرسٹ سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی. ویسے باقر صاحب, آپ کا کیونکہ مجھ سے کئی زیادہ تجربہ ہے تو آپ کو تو ان باتوں کی سمجھ آ جاتی ہے, مجھے تو ان باتوں کی سمجھ بھی نہیں آتی. جب وہ کہتے ہیں کہ جی عوام کی عدالت میں ہم جائیں گے, اور عوام کی عدالت تو ساری عدالتوں سے بہت زیادہ بڑی ہے. قصور میں لوگ باہر نکلے, انہوں نے پوری طور پہ احتجاج کیا, وہاں تو کسی نے عوام کی عدالت کی بات نہیں کی, ایٹ لیسٹ فرام واٹ آئی انڈرسٹینڈ. وہاں پہ رکھا گیا لا اینڈ آرڈر, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی بات کی گئی. وہاں پہ آپ نے 2 احتجاج کرنے والوں کو گولیوں کی برسات کے نشانے پہ ان کو ہلاک بھی کر دیا آپ نے, اس کی بھی کوئی بات نہیں کر رہا. لیکن خیر وہ بھی بات ہم اگر چھوڑ دیتے ہیں کہ عوام کی عدالت ہوتی کیا ہے. جب آپ پہ کوئی اس طرح کی آزمائش آتی ہے یا مجھے آتی ہے تو ہم عوام میں نہیں جاتے اور کہتے کہ جی آپ مجھے فیصلہ سنا دیں. ہم جب ملک کی بات کرتے ہیں, ریاست کی بات کرتے ہیں, سلطنت کی بات کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں, تو یہ نظام کا ہی حسن ہے کہ جب کوئی اس طرح کے قانونی امور سامنے آتے ہیں تو آپ عدالت عظمیٰ میں جاتے ہیں یا عدالت عالیہ میں جاتے ہیں یا ڈسٹرکٹ کورٹس میں جاتے ہیں, آپ عوام کی عدالت میں نہیں جاتے. تو یہ مجھے اس بیانیے کی خاص سمجھ نہیں آ پائی. نہیں, یہ جو ایک انفارچونیٹ پھر سے ریالٹی, مطلب ہر چیز ہی انفارچونیٹ ہو رہی ہے ہمارے ارد گرد, تو بار بار اس کی طرف تذکرہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم جو ووٹ کو اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک یہ فیکٹ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں پہ کرپشن کے الزام لگتے رہے, اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس اس طرح سے نہیں چلا جس طرح سے اسے چلنا چاہیے تھا, اکاؤنٹیبلٹی کو مس یوز کیا گیا پولیٹیکل موٹیوز کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی ایک کاسٹ ہے کرپشن کی, ٹھیک ہے نا. اب ایک عوام میں یا یوتھ میں جو ایک ہمارے ملک میں موجود ہے, ان میں اس کی ٹالرنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم پھر اس کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی کرپشن پہ اگر کوئی کام کیا گیا تو ووٹ کمپرومائز ہو جائے گا. اچھا, کہ یہ غلط رہا ہے جو ہم ایک غلط ایکسپلینیشن لوگوں کو دے رہے ہیں, بلکہ اس کا یہ ریورس ہے کہ اگر آپ کی کرپشن سے آپ اسٹیٹ کو پاک کریں گے تو ڈیموکریسی اسٹرانگ ہوگی, آپ مضبوط ہوں گے, آپ اسے بچے نہیں, ٹھیک ہے نا, بلکہ اس کو اس پروسیس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں. اچھا باقر صاحب, اب یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن میاں نواز شریف صاحب یہ کچھ مہینوں سے کہہ رہے ہیں اور ہر دن کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا, مجھے کس نے نکالا, 5 انمول ہیرے, JIT, ججز اب بتوں پہ بھی آ گئے ہیں, تو یہ ہم اگلے کچھ دن بھی سنیں گے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف یا جو بھی حزب اختلاف میں جو سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں وہ کیا کچھ کر رہی ہیں سر. 5 سال بعد انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کی بات کی ہے, 5 سال بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انتخابات میں کسی طرح کے اصلاحات لائیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو عموماً ایشوز پہ بات کی جاتی ہے, یہ نہیں کہ مجھے کیوں نکالا,
اور جی یہ جو یہ سب کام ہے کیوں نہیں ہوا، یہ چور ہیں. جی جی. نہیں، ایک طرف ہے یہ چور ہیں، دوسری طرف ہے مجھے کیوں نکالا گیا. کوئی اصل میں بات نہیں کر رہا تعلیم کے بارے میں یا صحت کے بارے میں، لا اینڈ آرڈر کے بارے میں، قومی سلامتی کے بارے میں، امریکہ روس چین کے بارے میں. ایشوز پہ مباحثہ نہیں ہو پا رہا. ایسا کیوں ہے؟ ذرا اگلے حصے میں آپ سے یہ سوال پھر سے کروں گا. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی جڑاوالا کے جلسے کی، اور ایسا کیوں ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایشوز پہ تو نہیں بات کر رہی لیکن یہ ضرور کہہ رہی ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، اور دوسری طرف کہ یہ ایک چوروں کا ٹولہ ہے. جی باقر صاحب، کین وی ٹاک اباؤٹ دی ایشوز؟ جی بالکل. اس میں میرا خیال میں ہے کہ وہ ان کا ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک شارٹ سائٹڈ انٹرسٹ کہ ہم لوگوں کو کنونس کر لیں کہ نواز شریف کا کہ وکٹم ہوڈ کارڈ لے کے میں جاؤں اور لوگوں کو یہ اس طرح سے، جس طرح کہ ہم نے ابھی پہلے اس میں پروگرام کے پہلے پارٹ میں ڈسکس کیا کہ بالکل ایک سمپلسٹک ایک ویو دے کے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، مجھے آپ نے ووٹ دے کر بھیجا، اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا. وہ دوسری طرف سے جو اپوزیشن پارٹیز بھی اس کے اوپر کھیل رہی ہیں یہ چور ہے. یہ صرف اسی پہ آ کے پھنس گئے ہیں. ان کا جو ہے کہ وہ جو ایشوز جو ہیں وہ سیکریفائز ہو رہے ہیں. اب ہمارے ملک میں کتنے بڑے چیلنجز ہیں. اکانومی کے چیلنج ہے. میاں صاحب بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی میں انفلیشن کم کر دی، گروتھ ریٹ بڑھ گیا، لیکن وہ ایک صرف سی پیک ریلیٹڈ انویسٹمنٹس کی وجہ سے ہے. الیکٹرکسٹی آپ کی ذرا بہتر ہو گئی لیکن کاسٹ بڑھ گئی. میاں صاحب اب ان پہ باتیں نہیں ہو رہی. لیکن میاں صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ جب سے مجھے ہٹا دیا گیا، حالانکہ یہ ان کی اپنی حکومت ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ پرائم منسٹر پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، اس کی کیپیبلٹیز، اس کی ایبلٹیز پہ. ویسے بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں، میرے وزیر اعظم نواز شریف ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک وہ بہت دلچسپ ابھی کہا، عدالت کا حوالہ دیا تھا آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں. سر آپ نے حدیبیہ کا فیصلہ شاید پڑھا ہو، اس میں تو انہوں نے بہت ہی حسن سے کہا ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب کو بار بار گھسیٹا جا رہا ہے عدالت کے سامنے، اسحاق ڈار صاحب پہ بہت ظلم کیا جا رہا ہے اور اس طرح مت کریں مت کریں مت کریں. اور آخر میں کہا کہ جی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے ساتھ ہم نے ٹھیک نہیں کرنا. اور اینڈ میں وہ حدیبیہ آپ نے خود دیکھا، عدالت عظمیٰ نے اس کو فارغ کر دیا، اس اپیل کو انہوں نے خارج کر دیا. ریویو بھی کوئی پٹیشن آ چکی ہے جناب، لیکن میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ریویو جو ہوتا ہے وہ اپیل تو نہیں ہوتا. ریویو کا تو بہت ایک نیرو سا ونڈو ہوتا ہے، اور عموماً ریویو میں کوئی فیصلے میں تبدیلی نہیں آتی. کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ زیادہ ممبران کا بینچ بن جاتا ہے ریویو میں اور اچانک ایک ایسا فیصلہ آتا ہے جس کا کسی کو کوئی وہ نہیں ہوتی ایکسپیکٹیشن، لیکن اس پر ہم ابھی بات نہیں کر رہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ حدیبیہ کا فیصلہ ابھی 62(1)(f) کو بھی سپریم کورٹ نے کر لیا ہے کہ جی 62 کے تحت کیا آدمی زندگی بھر نااہل رہے گا یا 1 سال 5 سال 10 سال 15 سال. اگر اس میں بھی میاں نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ آ جائے، لیکن وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں نہیں، وہ تو اور بہت سارے، میں اوور آل کی بات کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ عدالت عظمیٰ نے ان کے حق میں فیصلے نہیں دیے. ایک تو میں نے تاریخ بھی بتائی آپ کو، لیکن ابھی ایز ریسنٹلی ایز دا حدیبیہ ڈیسیژن ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف میاں نواز شریف صاحب کی سیاسی پرسیکیوشن ہو رہی ہے اور وہ بہت بہت بڑے مظلوم ہیں. نہیں، وہ تو اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ حدیبیہ کیس کو میرا خیال میں اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں ہے نا، اس کا ان کے اندر سے فیملی کے اندر سے چیلنج اٹھ رہا ہے. شہباز شریف صاحب جو اونلی ایلیجبل جو کہتے ہیں کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹر، یہ اینگل میں نے نہیں دیکھا تھا. تو وہ ان کے لیے ایک پرابلم ہے کیونکہ جو فیملی کے اندر کی جو سکسیشن ہے وہ ان کے لیے ایک مسئلہ بنتی جا رہی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ شہباز شریف صاحب ہی پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. آج بھی انہوں نے ان کی بڑی تعریف کی، لیکن ہم کچھ دن پہلے وزیر اعظم سے ملے تو انہوں نے کہا جی ابھی کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا. ہاں جی، اس کے یہ جب پارلیمنٹ اگر نیکسٹ الیکشنز ہو جاتے ہیں، نیشنل اسمبلی آ جاتی ہے، اس کے بعد نون لیگ ڈیسائیڈ کرے گی. فی الحال میاں صاحب ہی کریں گے اس کو لیڈ، جو الیکشن کمپین ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو جو پرابلم لگ رہا ہے حدیبیہ میں، کیونکہ اپریشیٹ نہیں کر رہے، کیونکہ اس میں ان کے اپنے کے اندر کی جو سٹرگلز ہیں وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہیں. لیکن آج وہ کہہ رہے تھے کہ میں میاں شہباز شریف صاحب کو ضرور کہوں گا کہ ایک تو تعریف کی اور کہا کہ قسمت بدل دی، اور یہ بھی کہا کہ جب میں جڑاوالا کو ضلع بناؤں گا تو میاں شہباز شریف صاحب سے مشورہ ان کو کہوں گا یہی کہ آپ جڑاوالا کو پنجاب تک رکھنا چاہتے ہیں نا. آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، انہوں نے کئی دفعہ ان سے وعدے کیے ان کو آگے لانے کا ہے. ابھی بھی اٹ واز پبلک کہ سب انہوں نے کوئی جرنل
जर्नलिस्ट से मियां साहब ने खुद कहा कि शहबाज शरीफ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट वो तो कौमी वो खबर बनी थी, हेडलाइन थी, सुर्खी थी। और अभी मतलब 2 दिन पहले या 3 दिन ये ब्रसल्स जाने से पहले उन्होंने अपना डिवोर्स जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर ने जर्नलिस्ट से मिले और कहा कि देयर इज नो साइड डिसीजन। लेकिन बाकी साहब आपको थोड़ा सा अफसोस नहीं होता कि जब हम जाननशी की बात करते हैं या जब हम सक्सेशन की बात करते हैं, इतनी बड़ी सियासी जमात की पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वैसे ये बनी तो ज़िया साहब के दौर में, लेकिन कहने को तो 1947 से चलती आ रही है कि उसमें सिर्फ एक शरीफ से दूसरा शरीफ से तीसरा शरीफ से चौथा शरीफ, एक भाई भांजा और हमारी सियासत की बदकिस्मती है कि ये जो हम हेरिडिटरी पॉलिटिक्स में फंसे, ये वैसे सिर्फ पाकिस्तान के स्पेसिफिक नहीं, आप पूरे रीजन में देख ले, इंडिया में ये मसला है, श्रीलंका आगे पीछे ये सब मसाइल चल रहे हैं। करप्शन भी है, इंतहा पसंदी भी है, उसका ये तो नहीं मतलब हम कहते हैं कि खिते में है तो इधर भी होना चाहिए। ये प्रॉब्लम हमारे उसके अंदर चल रहा है क्योंकि हम लोग इसको पॉलिटिक्स को सिर्फ एक पर्सनल इंटरेस्ट को परपेचुएट करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इसलिए नहीं समझते कि कोई हमारी जगह पे आकर अगर सियासत करेगा या हम किसी और को जगह देंगे तो वो उसी तरह हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ये चीज़ है कि इस वजह से अपने उसके अंदर से फैमिली के अंदर से लाते हैं, उन पे उनको इतमाद होता है, वो कहते हैं कि जी ठीक है हमारे इंटरेस्ट को ये आगे से इसी तरह चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो एक कॉम्प्लिकेशन देख रहे हैं, क्योंकि 2 फैमिलीज हैं, अब शहबाज शरीफ साहब की अपनी फैमिली है, नवाज शरीफ साहब की अपनी फैमिली है, अब ये सक्सेशन जो आनी है वो किधर से आनी है। अच्छा सर, एक तीसरी फैमिली की अगर बात कर लें, वो अपने आप को #PTI फैमिली कहलाते हैं। 5 साल से वो कह रहे हैं कि जी हम तो भरपूर किस्म की, मुंह तोड़ किस्म की हम मुखालफत कर रहे हैं इन्हीं लोगों की और पुराने निज़ाम की, और हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन उधर भी इश्यूज में कुछ खास नजर नहीं आ रहा। साहब की सीट की आप जिक्र कर रहे होंगे, जो अली तरीन को नहीं, मैं तो जनरली बात कर रहा हूँ कि अभी इश्यूज पे वो भी शायद नहीं आ रहे। ओवरसीज पाकिस्तानीज का भी उन्होंने हवाला अब जाके शुरू किया। 2013 सर इतने बड़े जो इंतखाबात हुए, जो उन्होंने कहा कि हमसे ये आपने ये दिस इलेक्शन इज स्टोलन, उस पर फिर इंक्वायरी बैठाई नासिरुल मुल्क साहब की। पिछले 5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस पार्लियामेंट को अब इतने बुरे अल्फाज में याद करती है, उसी के जरिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर सकती थी, शायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की ही बात कर लेती, कुछ प्रोसीजर की बात कर लेती। अब 2018 में अच्छा, अगर 2018 में फिर से धांधली हो तो उसका जिम्मेदार कौन है भाई? पिछले 5 साल से आप कुछ कर सकते थे, आप इस निज़ाम के हिस्से थे, कोई एक तामीरी इकदामात आप लेते ताकि कोई आदमी कह सकता कि हाँ भाई ये जो इंतखाबात हैं ये 2013 से फिर भी ज़्यादा शफाफ हैं, आज़ादाना है, मुनसफाना है। ये जो आपसे मैं इस पे पूरी तरह फुली जिसे कहते हैं ना एग्री करता हूँ कि इसमें हमारी कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि वो इख्तलाफ से इत्तफाक तक, तो हम इत्तफाक तक पहुंच गए कि ये हमारे एक अलमिया है कि हमारे पॉलिटिशियंस इशू ऑफ द डे उस पे फोकस रखते हैं, फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते, उनकी कोई फ्यूचरिस्टिक विजन नहीं है। बट वो तो कहते हैं है हमारी बसीरत और सड़कों से और बम फाड़ने से आगे है। नहीं, अब देख लें कि अब जैसे ये अपना है जो आप ओवरसीज वोटर्स की बात कर रहे हैं, अब जाके पिटीशन दाखिल हुई है, जबकि ये काफी अरसे से ये एजेंडा चल रहा है जिसपे सब पार्टीज का इत्तेफाक है। लेकिन अब आखिरी वक्त पे जब कोई पार्टी को, चाहे हुकूमत भी ये इन मसाइल को हल नहीं कर सकती है, ठीक है ना, ये हुकूमत की भी नाकामी है, अपोजिशन की भी नाकामी है, सबकी नाकामी है, इनको फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। ये जब समझते हैं कि पार्लियामेंट में आना या इलेक्शन जीत जाना वो सिर्फ ये है कि हम हुकूमत हासिल करें, वो उसको या हुकूमत को गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जो डेवलपमेंट एजेंडा है वो सेक्रीफाइस हो जाता है। जिस तरह आपने भी सवाल किया था कि जो इशूज हैं, अब पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा इशू, अब देखें आज भी काबुल में अटैक हो गया, उसकी रिपरकशंस पाकिस्तान के लिए यकीनन आएंगी। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के बाद आपने पहला कंफर्म्ड अटैक हुआ पाकिस्तान पे, ड्रोन अटैक, जिसको हमने यूनिलैटरल अटैक कहा, ये इसको भी वो नहीं छोड़ेंगे। ये एक सिचुएशन बनाई जा रही है हमारे नेबरहुड में कि जो ट्रंप साहब कहते आ रहे थे कि मैं यूनिलैटरल एक्शन करूंगा, पाकिस्तान पे बढ़ाऊंगा, मुझे तो एक कॉन्स्पिरेसी लगती है। मैं बाकी एंकर्स की तरह नहीं कहता कि ये हो रही है, लेकिन कुछ डेवलप हो रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल साजी हो रही है। अच्छा, आपने मीडिया के एंकर्स की बात की, कुछ जिम्मेदारियों की भी बात करेंगे अगले हिस्से में, लेकिन मीडिया एंकर से हट के हम कुछ मीडिया डॉक्टर्स की बात करेंगे आपकी इजाजत के साथ अगले हिस्से में। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दौरा। इस हिस्से में बात करेंगे ज़ैनब के कत्ल के इल्ज़ाम में कैद मुलज़िम की मज़ीद राब्तों और बैंक अकाउंट्स के हवाले से इंकशाफात की। निजी TV चैनल के एंकर पैसन की अदालत में तलबी उनके
ہوش ربا انکشافات اور پھر اسٹیٹ بینک کی تردید نے صحافتی حلقوں میں بھی طوفان کھڑا کر دیا ہے اور سوشل میڈیا اور دیگر چینلز پر اس موضوع پر خبروں اور تجزیوں کا بازار گرم ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہم صحافتی ذمہ داری اور ایڈیٹوریل کنٹرول کے حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے اہم ملکی معاملات پر نشر ہونے والے غلط خبروں نے بہت سوالات کو دیا ہے. باقر سجاد صاحب, اس سے پہلے کہ ہم ذرا بات کریں کہ جی کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور کیا ریگولیشنز ہونی چاہیے, جو مجھے بات انتہائی تشویشناک لگی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت سیریس ہے اور اس میں کوئی ہنسی مذاق کی گنجائش نہیں تھی. لیکن جب ایک اینکر پرسن اس طرح کے الزامات لہرانا شروع ہو جاتا ہے, عدالت عظمیٰ میں بھی ان کی پھر طلبی ہو جاتی ہے, پھر بیانیہ سارا تبدیل ہو جاتا ہے, پھر پنجاب حکومت جن کی انتہائی نااہلی کے باوجود اب وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ جی ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے, ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ جی یہ غلط ہے اور کوئی اس طرح کا رنگ نہیں ہے. پنجاب حکومت کے وزیر قانون صاحب نے بالکل غلط فرمایا تھا 2015 میں کہ اتنا بڑا جو سکینڈل تھا میس ابیوز سر, وہ ایک زمین کا جھگڑا ہے. 3 سال بعد جب آپ کے میڈیا والے اس طرح کی کچھ باتیں کرتے ہیں جس کی نہ وہ تصدیق کرتے ہیں, نہ وہ ویریفائی کرتے ہیں, نہ وہ کراس چیک کرتے ہیں, اس کے بعد جب پنجاب حکومت جواب میں کہہ دیتی ہے کہ جی ہم تو ہمیشہ سے کہہ رہے تھے یہ آئسولیٹڈ ایک سیریل کلر تھا, پاگل تھا, اور اس کو ہم نے پکڑ بھی لیا ہے اور اس کو ہم پھر اس کو انصاف کی منزل تک پہنچائیں گے اور اس کے بیونڈ کوئی تفتیش نہیں ہو پائے گی, کیا میڈیا نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑا نہیں مارا؟ جی مارا ہے, کلہاڑا ہے. آج کل آپ کو پتا ہے کہ زمانہ بھی فیک نیوز کا ہے. ٹرمپ کی طرح میں تو نہیں اس کو ڈیفائن کروں گا کہ جو بھی چیز آپ پہ تنقید ہو جو فیبریکیٹڈ نیوز ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک ڈیمانڈ ڈریون فینومینا ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ سستی شہرت چاہتے ہیں, جو لوگ طاقت چاہتے ہیں, انفلوئنس چاہتے ہیں, وہ لوگوں کی ایموشن سے فرسٹریشن سے کھیلتے ہیں. قصور میں جیسے ابھی آپ نے خود بھی ایک ڈسکرپشن دی کہ یہ چند سالوں سے مسئلہ چل رہا تھا, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں ایک بہت بڑا ریکٹ آپریٹ کر رہا ہے, جو تھا جو ہوگا وہاں پر, لیکن لوگوں کی یہ ایک ایکسپیکٹیشنز تھی, لوگوں کو اس کے جواب نہیں مل رہے تھے. یہاں پر ایک جرنلسٹ کو کہیں سے کوئی انفارمیشن ملی اور وہ جواب بن گیا, انہوں نے وہ اس کو ویریفائی نہیں کیا, اس کو ایک جواب کے طور پہ پیش کیا انہوں نے, بلکہ اس ایکسائٹمنٹ میں آ کے اگر آپ اس کلپ کو بار بار دیکھیں تو وہ اپنا جو امپلیڈ کر رہے ہیں بار بار چیف جسٹس کی, جی آپ نوٹس لیں اس کا. ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہوں گی, کتنا یہ مشکل ہے. اب اس طرح کی سچویشن میں جو ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جرنلزم کی جو کور ویلیوز ہیں, ایکوریسی, انڈیپینڈنس اور ریسپانسبلٹی, اس کی طرف ہمیں واپس جانا پڑے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں سر, آپ کا 18 سال کا تجربہ ہے اسی شعبے میں, میڈیا اینکرز کی جگہ میڈیا ڈاکٹرز نے کب سے لینا شروع کی؟ اور یہ میں اس کا بس تھوڑا سا یہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ پیمرا کا یہ کہنا ہے کہ تمام نوٹسز, فائنز جو بھی انہوں نے کیا ہے, لوگوں کو ریگولیٹ کیا ہے, اس میں جو ٹاپ 4 اوفینڈرز ہیں, سب سے بڑے 4, ان میں سے 3 ڈاکٹر ہیں. اچھا وہ جو ڈاکٹر ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں, وہ آپ بھی جانتے ہیں, تو یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ہمارے یہاں جو ریگولیشن کی کمی ہے, ریگولیشن اس طرح سے ہے کہ ایک آپ کے انسٹیٹیوشن کے اندر کی بھی ایک ریگولیشن ہونی چاہیے, کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ آپ ایک پوزیشن پہ ایک آدمی کو لگاتے ہیں, آپ اس کی کوئی ٹریننگ تو ہو. اب مجھے فرض کریں میں ایک میڈیا کا پرسن ہوں, جرنلسٹ بھی ہوں, انالیسس بھی کر لیتا ہوں, میں اگر مجھے میں کہوں کہ میں ڈاکٹری بھی شروع کر دوں, کیا وہاں کا ریگولیٹر مجھے الاؤ کرے گا؟ 2 نکات اٹھتے ہیں. ایک تو جس ادارے کی آپ نے بات کی, جو پیپر اس ادارے سے منسلک ہے, اس کو زیادہ ذمہ دارانہ سمجھا جاتا بھی ہے, لیکن جو 2 مختصر نکات, پہلا جو نقطہ ہے سر وہ یہ ہے کہ جو آپ کے مالکان ہیں ان تمام میڈیا چینلز کے, کیا ان کو با اختیار نہیں زیادہ ہونا چاہیے؟ اگر آپ کے جو اینکر پرسنز ہیں, کچھ ایسے ہیں اینکر جو سمجھتے ہیں کہ جی ہم ہی سب سے بڑے لوگ ہیں اور ہمیں کوئی ریگولیٹ نہیں کر سکتا اور ہم جو مرضی ہمارے ذہن میں آئے گا ہم بولیں گے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انہی اینکر پرسن کا کہنا ہے کہ اگر میں اخبار میں یہ سٹوری فائل کر رہا ہوتا تو شاید نہ کرتا, لیکن ٹی وی جو ہے وہ تو ایک اور ہی چیز ہے, ایک اور ہی بھلا ہے, اس کو آپ کو نئی نئی سٹوریاں ڈالنی ہوتی ہیں اور اس کو بار بار آپ کو آگ لگانی ہوتی ہے, لوگوں کو گرم کرنا ہوتا ہے. تو پھر میں نے یہ بات کر دی, تو کیا پرنٹ اور ٹی وی میں فرق طرح کے معیار ہونے چاہیے؟ نہیں, معیار ایک آپ کو رکھنا چاہیے, ڈیمانڈز ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے, میں اس سے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. نہیں, ڈیمانڈز ڈفرینٹ ہیں,
آپ نے اپنے آپ کو پھر اس کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو انفارمیشن دینی ہے, آپ نے کوالٹی انفارمیشن دینی ہے, آپ نے ریومرز نہیں پیڈل کرنی, آپ جا کے اب یہاں پہ قصے سنانے شروع کر دیں جو کل غلط ہونا شروع کر دیں. آپ اپنے ایک دن کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سستی شہرت مل جائے گی, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو ان کا وہ جو خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. اب جس طرح کی اب سچویشن بن رہی ہے, اب ان کو سپریم کورٹ میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ جا کے کیا جواب دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے ابھی جو سپریم کورٹ میں انہوں نے طلب کیا ہے ان کو, اور ساتھ میں ایک پراپر لسٹ آئی ہے, اس میں کئی اینکر ہیں, کئی صحافی ہیں, ان کو بھی کچھ میرے خیال میں انہوں نے اداروں سے بھی جڑے ہوئے لوگوں کو بلایا ہے, ان پہ اس طرح یہ میرے خیال میں ان سے سوال ہوگا نا کہ جو آپ کا ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ہے, یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو کچھ عرصے سے یہ اپنا وہ رول کیوں کھوتا جا رہا ہے, وہ کیوں ریلیونس ان کی کم ہوتی جا رہی ہے. آپ شخصیات پرستی, آپ ریٹنگز کے پیچھے چلے گئے, ٹھیک ہے بڑا اینکر ہے اس کو دیکھا جاتا ہے, اس کو آزادی دے دے, یہ اس طرح سے تو نہیں کام چلتا نا. آپ کو وہی جو بات ہے کہ اپنا ٹرسٹ مینٹین کرنے کے لیے, آپ کو اپنی کریڈیبلٹی مینٹین کرنے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے, تو وہ اس کے بغیر نہیں آ سکتا. اگر آپ یہ جھوٹ ہر روز لکھتے رہیں گے تو کب تک یہ کریڈیبلٹی آپ کھو بیٹھیں گے. اگلے حصے میں بات کریں گے کچھ معاملات کی. ایک پاکستانی شہری جو انڈونیشیا میں قید ہے. Stay with us. ویلکم بیک ٹو دورہ آخر میں. انڈونیشیا میں قید پاکستانی کی بات کریں گے جو کینسر کی وجہ سے اپنی زندگی کے آخری ایام پاکستان میں گزارنے کا خواہاں ہے. اس حوالے سے پاکستانی حکومت نے انڈونیشیا کے صدر کے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران بھی ہمدردانہ غور کی اپیل کی ہے. اب انڈونیشین صدر نے مثبت جواب سے ذوالفقار علی اور اس کے اہل خانہ کی ایک دوسرے سے ملنے کی کتنی امید ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی ہیڈ کمیونیکیشنز رمل محی الدین ہے. رمل, اگر آپ ہمیں بتا سکتی ہیں یہ کیا تمام سلسلہ ہے ذوالفقار علی کا؟ جس طرح کہ ہم سب کو پتہ ہے, ذوالفقار علی ایک پاکستانی شہری ہیں جو پچھلے 14 سالوں سے انڈونیشیا کی جیل میں سزائے موت کاٹ رہے ہیں, اور جب سے ان کو پہلی دفعہ ان کی جب ایگزیکیوشن وارنٹس جاری کیے جولائی 2016 میں, تب پاکستانی کی سفارتی انٹرونشن کی وجہ سے ذوالفقار کو آخری وقت پہ بچایا گیا. اب اس کا سلسلہ یہ ہے کہ دسمبر 2017 میں اس کے ڈاکٹرز نے, جو جیل ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے اس کے ٹیسٹ کیے, کیونکہ ذوالفقار کافی مطلب کہ بہت دیر سے بیمار رہے ہیں, کیونکہ پچھلے 14 سالوں سے تشدد کی وجہ سے جو پولیس ٹارچر ان کے ساتھ ہوا تھا, اس کی وجہ سے بھی وہ ان کی سرجریز ہوئی ہیں اور وہ بہت بیمار رہے ہیں. سو دسمبر 2017 میں جو انڈونیشیا کی منسٹری آف لا اینڈ ہیومن رائٹس ہے, انہوں نے بھی ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ذوالفقار کو سٹیج 4 جگر کا کینسر ہے, جس کی وجہ سے ان کے پاس اب حد سے حد 3 سے 6 مہینے ہیں زندہ رہنے کے لیے. تو اب انڈونیشیا کا پریزیڈنٹ آیا تھا, جوکو وڈوڈو واز ان پاکستان, پچھلے آج ہی گئے ہیں آئی بلیو. جب اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک کیمپین چلائیں کہ ذوالفقار علی کی پکار ہمارے حکمرانوں تک پہنچیں, تاکہ وہ اپنے جا کے پرائم منسٹر صاحب اور صدر ممنون حسین یہی سلسلہ ذوالفقار کا کیس پریزیڈنٹ جوکو وڈوڈو سے لے کے جائیں. رمل, آپ کے کام کی وجہ سے آپ کی جو پکار ہے وہ تو پہنچ پائی ہے. وزیر اعظم پاکستان صاحب نے بھی اس ایشو کو اٹھایا, صدر پاکستان نے بھی اس ایشو کو اٹھایا ہے. تو کیا جسٹس پروجیکٹ یہ امید رکھتی ہے کہ ذوالفقار علی کے کیس میں کوئی بہتری ہوگی یا ذوالفقار علی واپس آ سکے گا؟ بالکل امید رکھتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک پاکستان کی جب سفارتی انٹرونشنز کا ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو ریکارڈ ہے ابھی تک, اس کا مطلب کہ بہت مشکل ہے کہ اس کا کوئی برا نتیجہ آئے گا. لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو دباؤ ہے, جو ہم نے سفارتی دباؤ ڈالا ہے, جو میڈیا نے ہمارے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالا ہے, وہ قائم رہے. کیونکہ جب تک ذوالفقار گھر واپس نہیں آتا, اگر آپ پریزیڈنٹ جوکو وڈوڈو کی اگر آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں جو صدر ممنون حسین کی پریس ریلیز میں ہے, وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کو رحم کے بنیاد پہ اس کیس کو دوبارہ دیکھیں گے, لیکن یہ پھر بھی ایک قانونی سلسلہ ہے. تو حالانکہ ان کی اپنی انکوائری, ان کی گورنمنٹ کی اپنی انکوائری ہے جنہوں نے ذوالفقار کو بے قصور پایا ہے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ اب ہم نے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنا کام کر لیا ہے, بس ہم نے بات کر لی ہے, انہوں نے آگے سے ایک جواب دے دیا ہے جو انکریجنگ جواب ہے, لیکن جب تک وہ ذوالفقار گھر واپس نہیں آتا ہم نے یہ جنگ نہیں جیتی, اور نہ ہی ہمارے. جی بالکل ٹھیک. تو رمل, وہ جو تمام پاکستانی ہیں جو سرحد پار
پریزنز میں ہیں, جن کو اسی طرح کی بیماریاں ہیں, جن کا کوئی خاص سفارت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جن پہ میڈیا کی نہ توجہ ہے, نہ اس طرح کی جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں وہ بھی ان پر فوکس کر رہی ہیں, ان کا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, اور وہ کون سے انسٹیٹیوشنل اصلاحات ہیں جو پاکستان لے سکتا ہے؟ دیکھیں, ذوالفقار جیسے کیس, اور بلکہ ہمارے جو سعودی عربیہ میں کوئی کم از کم 2500 پاکستانی ہیں جو عمر قید میں ہیں یا پھر ان کو سزائے موت دی گئی ہوئی ہے, اور یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان میں ایک کوڈیفائڈ یونیورسل کانسولر پالیسی ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی اس طرح کی گائیڈ لائنز بھی نہیں ہے. مطلب کہ لاہور ہائی کورٹ پچھلے 3 سالوں سے منسٹری آف فارن افیئرس سے ان کو آرڈر کر رہا ہے کہ کورٹ میں ایک کوڈیفائڈ یونیورسل کانسولر پالیسی پریزنٹ کریں, لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوئی. سو اگر جب تک یہ نہیں کام ہوگا, ذوالفقار نہ تو پہلا کیس ہے نہ یہ آخری کیس ہوگا. بالکل صحیح. ریمل محی الدین, بہت بہت شکریہ شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. باقر صاحب, جس طرح آپ نے سنا, یہ ایک پالیسی آپ بنا نہیں پا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کی جو تنظیمیں ہیں, یا اسی طرح کے جو بنیادی حقوق کے گروپس ہیں, یا اسی طرح کے جو NGOs ہیں, وہ جب تک زیادہ شور نہیں مچاتے, جب تک میڈیا زیادہ شور نہیں مچاتی, تو ان پہ نہ فوکس آتا ہے, اور نہ اتنے انڈونیشیا کے صدر جی, اتنے اولین درجے کے افسر تک وہ پیغام بھی نہیں پہنچ پاتا. تو کیا وہ بنیادی کچھ ریفارمز کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ریفارم سے بہت ساری ضرورت ہے. یہ خاص کر کے ذوالفقار میں آپ کو بتاؤں کہ صرف اور صرف یہ جو اس میں پازیٹیو چیز ہے کہ جس طرح سے ہمارے اس نے سول سوسائٹی نے جس طرح سے پرویکٹیو رول پلے کیا, اس طرح سے کرنے کے وجہ سے یہ لوگ یہ ابھی تک کے ایگزیکیوٹ ہونے سے بچا ہے, یا اس کی بیماری ہائی لائٹ ہوئی ہے. ابھی ایک اور پاکستانی بھی اسی طرح سے ہے. اور ذوالفقار علی کیس میں اسے ڈال دوں کہ جو پروسیس ہوتا ہے نا, ڈیو پروسیس, وہ بھی بہت بری طرح وائلیٹ ہوا ہے. اس کے خلاف جس بندے نے الزام لگایا تھا اس نے بھی ریٹریکٹ کر لیا. تو یہ ہمارے کونسلر جو پروسیس ہے, یہ ہر جگہ سے آپ جائیں, ہر مشن میں جائیں پاکستان کے, وہاں آپ کو یہی کمپلینٹس ملیں گی کہ وہاں کا سفارت خانہ جو ہے کونسلر اسسٹنس, اب لازمی نہیں ہے کہ جیل اسسٹنس ہی ہو, کونسلر اسسٹنس میں اور طرح کے دیگر میٹرز بھی آتے ہیں, وہ اب اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہا. فارن آفس کی جو سب سے جو میرا خیال میں ویک سروس ہے وہ یہ کونسلر ہے. اس کے اوپر زیادہ پرویکٹیو رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ ہم بڑے خوشی سے کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں, ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں, ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ رہا ہے, لیکن جہاں پہ ان کو سروسز پرووائڈ کرنی ہے تو یہ کونسلر سیکشن آ جاتا ہے, تو وہاں پر جا کے فیل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. نہیں جی, یہی امید کر سکتے ہیں کہ اس بار بھی انڈونیشیا سے ہمیں کوئی اچھا پیغام دیکھنے کو ملے, اور ہم انہی لوگوں کے میرے خیال سے شکر گزار ہیں جو اس طرح کے کیسز سامنے لاتے ہیں, اور جو اتنی جد و جہد کے بعد پھر ذوالفقار علی جیسوں کی جان بچاتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر سجاد صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.